فشید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فشید صلوات اللہ علیہ وسلامہ من معالمها ما عفا وشفا من العلیل فی تائید کلمۃ التوحید من کان علی شفا وأوضح سبیل الہدایت لمن اراد ان یسلکها وأظہر کنوز السعادت لمن قصد ان یملکها اما بعد۔ پچھلے درس میں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ سے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے انبیاء کرام کا آنا بند ہو چکا تھا، ان کے آثار بالکل بجھ چکے تھے اور ان کے ارکان اور مکان کمزور پڑ چکے تھے۔ عین اس زمانے میں جس وقت 571 سال گزر چکے تھے اس نبوت کی کثر کو، وہ پرانا بھی ہو چکا تھا اور میلا بھی ہو چکا تھا، آنے والے انوارات بند بھی ہو چکے تھے، لوگ جاہل بنتے جا رہے تھے اور بچیوں کو زندہ قبر میں درگور کر رہے تھے، ظلم ان کے ہاں عادت بن چکی تھی، شراب پینا ان کا شیوا بن چکا تھا۔ عین اس زمانے میں فشید صلوات اللہ علیہ وسلامہ، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا نصیب ہوا، ان لوگوں کو ان بیماریوں سے نجات دلائی جو بیماریاں ان کے اندر راسخ اور مضبوط ہو چکی تھی، ان نشانات کو ختم کرنا چاہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت فرمایا اور نبوت عطا فرمائی، کلمہ توحید کی برکت سے، تائید سے اس وقت کے بیماروں کو شفا یاب فرمایا۔ جو لوگ اس زمانے میں شرک کے مختلف عناصر میں ڈوب چکے تھے، اللہ کے نبی نے کلمہ توحید کی تائید سے ان بیماروں کو شفا بخشی۔ فشید صلوات اللہ علیہ وسلامہ، مضبوط اور تقویت دی کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ صلوات اللہ علیہ وسلامہ کا اشارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، جملہ معترضہ ہے۔ شید تقویت بخشی، مضبوطی بخشی، من معالمها ما عفا، من معالمها ما موصولی ہے، عفا میں جو ما ہے، من معالمها اس کا بیان ہے، بیان اپنے موصول سے مقدم ہو چکا ہے، ورنہ اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ما موصولی پہلے ہوتی ہے، بیان بعد میں، لیکن یہاں من معالمها ما کا بیان ہے، یعنی وہ نشانات جو مٹ چکے تھے اللہ کے نبی کے آنے کے بعد، وہ پھر سے طاقتور اور روشن ہو گئے۔ فشید مضبوط فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ما عفا ان نشانوں کو جو مٹ چکے تھے، من معالم میں جو ترجمہ ما عفا میں تھی وہی ما میں، وہ نشان جو مٹ چکے تھے، من معالم میں آج ترجمہ جدا نہ کب ہو، سمجھو تھا، ما عفا وہ نشان جو مٹ چکے تھے، شید اللہ کے نبی کے آنے نے اس کو مضبوط کر دیا، شفا یاب صاف بنا دیا۔ وشفا من العلیل فی تائید کلمۃ التوحید، اور شفا بخشی اس علیل کو کلمہ توحید کی تائید سے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تائید سے اس بیمار کو شفا بخشی جو بیمار شرک کی حالت میں مبتلا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مشرک تھے، کلمہ توحید کی برکت سے اس کو شفا ملی، سمجھو۔ شفا اور شفا، شفا کی شین کے کسرے کے ساتھ اور شین کے فتح کے ساتھ دونوں معنی میں فرق ہے۔ شفا بالکسر صحت کا ضد، بیماری کا ضد ہے، یعنی شفا، اور شفا کہتے ہیں گڑھے کو، گڑھے کے کنارے کو، جانب کو،
شین پر اگر آپ فتح پڑھیں گے شفا، سمجھے دا، پھر ہوگا جہنم کا کنارہ. اگر پڑھیں گے شفا بالکسرے تو ہوگی صحت سے شفا یابی. یہ ہے فعل ماضی شفائی ہے، لیکن شفا من الشفا اور شفا من الشفا. شفا من الشفا مانا بیماری سے شفا یاب ہونا. شفا کا صیغہ من الشفا سے، شین کی فتح سے، یعنی جہنم کا کنارہ. یہ قرآن مجید میں کیا وہ تو شفا ہے، وہ شفاء لما فی الصدور. یہ جگہ دکھاتے ہیں شفا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، رمضان. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ، شفا فتح شین سے جہنم کا کنارہ، اور شفا من الشفا سے بیماری سے شفا. تو یہاں شفا فعل ماضی ہے. من کان علی شفا، جو الف سے پیچھے شفا پہ کھڑا ہے یہ کنارہ ہے، یہ جانب کی معنی میں ہے. کیا مطلب ہوگا؟ یعنی شفا دی بیماروں کو کلمہ توحید کی تائید سے. من کان علی شفا، ان لوگوں کو جو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے. ہاں پوئیں شفا ہے، یہ شفا من الشین جو فتح سائیں شفا، یہ الف سا شفا ہے مانا کنارو. اسم آیو پہلوں یا ساں جو شفا ہے ماضی آ، یہ ماضی جو آئے شفا کھائے، الف ساں جو اسم آئے وہ شفا کھائے جہنم جو کنارہ. یعنی اس زمانے میں لوگ بیماری جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے. کلمہ توحید کی برکت سے اللہ کے نبی نے ان کو جہنم سے بچایا. سمجھو وہ نشانات جو مٹ چکے تھے اللہ کے نبی نے ان کو مضبوط فرمایا. اذسرنو وأوضح سبیل الہدایت لمن اراد ان یسلکہا واظہر کنوز السعادت لمن قصد ان یملکہا. اور واضح روشن فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کے راستوں کو، ہدایت کے راستوں کو. سبیل مفرد ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، اس لیے یسلکہا کا ضمیر جو ہے وہ سبیل کی طرف لوٹ رہا ہے. سبیل لفظ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے. این یسلکہا ضمیر جو ہوا یہ سبیل لورے تھے. واضح کیے ہدایت کے راستوں کو، ہدایت کے راستوں کو. ہدایت سے مراد یہاں شریعت ہے. شریعت کے راستوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا. کس کے لیے؟ لمن اراد ان یسلکا، اس شخص کے لیے جو راستوں پر چلنا چاہتا ہے. جو آدمی شریعت کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا ان کے لیے واضح نہیں تھے، بالکل کٹھن راستے تھے. ابو جہل کو سمجھ میں نہیں آیا، ابو لہب کو سمجھ میں نہیں آیا. ہدایت راستے تو واضح تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمائے. لیکن لمن اراد ان یسلکا، جو چلنا بھی تو چاہے. استاد کا سبق ہر ایک طالب کے لیے برابر ہوتا ہے، لیکن کوئی سبق کو یاد کرتا ہے، یعنی جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو سبق یاد ہوتا ہے. جو اس راستے پر آنا ہی نہیں چاہتا وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ ان کو آنا ہی نہیں ہے. ان کو جانا کہاں ہے؟ ابل فلم وجدہ کی طرف. جس کو آنا ہے لیمن اراد ہے، اب بھی ارادہ کرو بھائی. جس کو تدریس کے میدان میں آنا ہے وہ سبق یاد کرے اور استاد کے ہر ایک چیز کو لکھے. وہ لیمن اراد ہے. ارادہ بھی تو نماز کے لیے بھی تو ارادہ ہوتا ہے، نماز ارادے کے بغیر نماز ہی نہیں. این یسلکا جو اس راستے پر چلنا چاہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کے راستوں کو واضح کیا. ہدایت ارات الطریق کو بھی کہتے ہیں، ایصال المطلوب کو بھی کہتے ہیں. ارات الطریق کی معنی راستہ دکھانا، ایصال المطلوب کی معنی ہے منزل مقصود تک پہنچنا اور پہنچانا. جہاں اللہ کی طرف ہدایت ہے، ہدایت کی نسبت ہے، وہاں ایصال المطلوب ہے. جہاں انبیاء کی طرف نسبت ہے وہاں ارات الطریق ہے. نبیوں کا کام تھا راستہ دکھانا، اللہ کا کام ہے ایصال المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ابو طالب کے اسلام پر غم زدہ ہوا کہ اسلام سچا ہے، اسلام قبول نہیں کر رہا،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت، وہاں ہدایت سے مراد کیا ہے بھائی؟ ایصال المطلوب، اے نبی آپ اپنے چچا کو نہیں کر سکتے، حالانکہ ہدایت دینا نبی کے منصب میں ہے بھائی، نبی کا کام ہی کیا ہے؟ ہدایت، لیکن اللہ نفی فرما رہے ہیں کہ انک لا تہدی، تو معلوم ہوا کہ لا تہدی میں جو ہدایت ہے وہ ایصال المطلوب ہے، یعنی نبی کا منصب ایصال المطلوب کا نہیں، ارات الطریق کا ہے۔ تو یہاں واضح کیا ہدایت کے راستوں کو، یعنی ایصال ارات الطریق کو، کیا بھائی؟ ارات الطریق کو، جس کو شریعت کہتے ہیں، شریعت کے راستوں کو واضح کیا اس شخص کے لیے جو اس پر چلنے کا ارادہ رکھے۔ وَأَظْهَرَ كُنُوزَ سعادت، اور ظاہر فرمایا نیک بختی کے خزانوں کو، نیک بختی کے خزانوں کو ظاہر فرمایا، یعنی یہاں سعادت سے مراد طریقت ہے، ہدایت سے مراد شریعت، سعادت سے مراد طریقت، طریقت یعنی تزکیہ نفس۔ نبی علیہ والسلام نے صحابہ کو شریعت کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی فرمایا، جس کو مشکات والے سعادت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے سیاست، موالید ثلاثہ، موالید ثلاثہ، طریقت، شریعت، طریقت، سیاست، موالید ثلاثہ، سعادت نیک بختی کے خزانوں کو ظاہر فرمایا۔ کنوز کنز کی جمع ہے، کنز کے معنی خزانہ، خزانے دو قسم ہے، ایک خزانہ حصی، دوسرا خزانہ معنوی۔ سوال پیدا ہوتا ہے نبی علیہ والسلام نے ظاہر فرمایا نیک بختی کے خزانوں کو، کنوز سے کیا مراد ہے؟ کنوز ظاہری حصی یا کنوز معنوی؟ کنوز ظاہری کیا ہے، حصی کیا ہے؟ مال و متاع و دولت۔ ظاہر فرمایا نیک بختی کے کنوز اور خزانوں کو، معنی مال کو۔ معلوم ہوا کہ سعادت کی جو نسبت سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں کنوز سے مراد کنوز حصی نہیں، مال و دولت نہیں مراد ہے، کیونکہ خود سعادت اس کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ کیونکہ مال و دولت ہے، وہ مال کیا ہے بھائی؟ جو انسان کو عطا ہوا ہے وہ قلیل بھی ہے، جو انسان کو مال عطا کیا گیا ہے وہ قلیل ہے، حقیر ہے، اور مواخذے کا سبب بھی ہے۔ تو نیک بختی جو ہے وہ نہ حقیر ہے، نہ قلیل ہے، نہ مواخذے کا سبب ہے۔ مال جو ہے وہ حقیر بھی ہے، قلیل بھی ہے، اور مواخذے کا غلط استعمال پر مواخذے کا سبب بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنوز سے مراد کنوز حصی نہیں، کنوز معنوی۔ کنوز معنوی سے مراد عقائد و توحید اور شرائع اسلامی مراد ہے، یعنی نبی علیہ والسلام نے نیک بختی کے کنوز اور خزانے معنوی کو ظاہر فرمایا، یعنی عقائد کی دولت نصیب ہوئی، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، شرائع اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ لہٰذا یہاں کنوز سے مراد کنوز معنوی ہے، نہ کہ حصی، کیونکہ حصی جو کنوز ہے وہ کیا ہے بھائی؟ قلیل، حقیر، مواخذے کا سبب، قلیل، حقیر، مواخذے کا سبب۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ، ہدایت کے راستے کو واضح فرمایا، اور اظہر کنوز السعادت، نیک بختی کے خزانوں کو ظاہر کیا۔ سبیل الہدایت سے مراد، سبیل الہدایت سے مراد قالب ہے، یعنی شریعت کا تعلق جسم سے ہے۔ اوضح سبیل الہدایت سے اشارہ کیا قالب کی طرف بھائی، اظہر کنوز سعادت بول کر مصنف نے اشارہ کیا قلب کی طرف۔ جب انسان کا قالب بھی درست ہو، انسان کا قلب بھی درست ہو، وہ کامیاب ہے۔ تو گویا کہ مصنف نے اپنے خطبے میں دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، اوضح سبیل الہدایت سے قالب کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کا جسم جو ہو اعمال صالحہ کا تابع ہو، اور اظہر کنوز سعادت سے اشارہ فرمایا کسے بھائی؟ قلب کی طرف، انسان کا قلب بھی اعمال صالح کا پابند ہو۔ تو قلب بھی پابند بھائی،
قالب بھی پابند بھائی تو انسان کامیاب ہے۔ لمن قصد یملکہ، کنوز و سعادت اس کو مل سکتے ہیں جس نے مالک اس خزانوں کے بننے کا ارادہ کیا ہو، مالک بننے کا ارادہ کیا ہو۔ لہذا کنوز و سعادت سے مراد خزانے مانوی، خزانے مانوی ہے۔ جو شخص مانوی خزانوں کا مالک بننے کا ارادہ کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مانوی خزانہ کیا ہے؟ دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ خزائنۃ من خزائن جنت، جنت کے خزانوں میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معلوم ہوا کہ یہاں کنوز سعادت سے مراد لا حول ولا قوت جو مانوی خزانہ وہ مراد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔